بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک دفعہ پھر ون اینڈ اونلی اعظم خان صاحب سینئر جرنلسٹ تھوڑا سا ٹائم نکالا ہے دوست نے، اور جو اپڈیٹ ہے وہ یہ لینی ہے کہ ابھی ایران اور امریکہ یہ جو کرائسس ہے یا جو ٹینشن ہے یہ کہاں پہنچی ہے اور لیٹسٹ سچویشن کیا ہے۔ خان صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جوئی صاحب، ویلکم بیک۔ خان صاحب تھینک یو۔ خان صاحب بتائیں جی کیا صورتحال ہے جی ابھی؟ صورتحال یہ ہے کہ مذاکرات کا عمل تو آپ کو معلوم ہے نا چودھری صاحب کے شروع ہو چکا ہے۔ عمان کی ثالثی میں یہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ پہلا جو دور ہوا اسٹیو وٹیکر اور جیرڈ کشنر جو ٹرمپ کے داماد بھی ہیں، یہ امریکہ کی طرف سے ڈیلیگیشن تھا، اور ایران کی طرف سے عباس عراقچی جو ان کے فارن منسٹر ہیں ان کی قیادت میں ڈیلیگیشن تھا، اور یہ جو مذاکرات تھے یہ عمان کی ثالثی میں مسقط میں ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کل جو ہے وہ علی لاریجانی ہیں، وہ جو ان کی سیکورٹی کونسل ہے، نیشنل سیکورٹی کونسل، بڑی خاص کونسل ہے، سپریم لیڈر جو جن کو رہبر اعلیٰ کہتے ہیں، آیت اللہ خامنئی کے بڑے قریبی ہیں وہ، تو انہوں نے بھی عمان کے سلطان سے کل ملاقات کی ہے، کچھ اور حکام سے بھی بات کی ہے۔ تو یہ وہ سلسلہ ہے جو امریکہ اور ایران کے درمیان سفارتکاری کا شروع ہوا ہے، کیونکہ یہ عمان کی ثالثی ہے تو عمان سے ابھی ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، پھر امریکی حکام کی ملاقاتیں ہوں گی۔ تو بڑی دلچسپ صورتحال ہے، کیونکہ جس طرح لگ رہا تھا کہ شاید امریکہ حملہ کر دے گا، اور بہت سارے لوگ پریڈکٹ کر رہے تھے، حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ شاید یہ امریکہ کے لیے اگر اتنا آسان ہوتا تو وینزویلا ٹائپ کا کوئی نہ کوئی اٹیک امریکہ شاید کر چکا ہوتا، انٹروینشن ہو چکی ہوتی، لیکن چونکہ آپ تھوڑا سا دیکھیں نا کہ ایران کے کیا وجہ ہے کہ ایران کے اوپر فوری طور پہ آپ طاقت کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ ایران کے پاس جوہری پروگرام کے علاوہ ایران اینٹی بیلسٹک جو میزائلز ہیں، جو انٹر کانٹیننٹل ہے، تو یہ جو بیلسٹک میزائلز کی کوالٹی اور ان کی جو ریچ ہے یہ پہلے بھی ٹیسٹڈ ہے، اور پھر ایران نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ ریجن میں جہاں پہ امریکن بیسز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ کتنے امریکن بیسز ہیں اور کہاں کہاں پر ہیں، تو اس کا جواب خود جو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو انہوں نے دیا ہے، اور 28 جنوری کو انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ مشرق وسطیٰ میں اس وقت امریکہ کے 8 سے 9 فوجی اڈے ہیں، جن میں 30 سے 40 ہزار امریکی فوجی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امریکہ کو ان فوجیوں کا بھی لحاظ ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ ساری جو جگہیں ڈیسٹینیشنز ہیں، یہ بیسز ہیں، یہ ایران کے ان جو میزائل پروگرام ہے اس کی رینج میں آ رہی ہے۔ ہاں سر، یہ جتنی بھی ڈپلائمنٹ ہے کیا یہ صرف ایران کے لیے ہوئی ہے یا امریکہ کچھ اور بھی چاہ رہا ہے اپنی اجارہ داری؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ امریکہ کی جو پریزنس ہے یہ کافی ٹائم سے ہے۔ اس سے پہلے عراق میں بھی آپ نے دیکھا، سیریا میں بھی، پھر جہاں جہاں امریکہ نے جہاں پر بھی حملے کیے، یمن میں بھی، حوثیوں کے خلاف بھی، تو ایون ایران کے حوالے سے بھی، تو پہلے قطر میں بھی ایران نے آپ کو پتہ ہے کہ الحدید جو ایئر بیس ہے اس کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ تو یہ امریکہ وہاں سمجھتا ہے کہ اس کی پریزنس ہمیشہ موجود رہنی چاہیے، اور امریکہ نے وہاں پہ پریزنس اپنی پرماننٹ رکھی ہوئی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی کسی ملک کے ساتھ ان کی ہوتی ہے، یا اسرائیل خاص طور پہ ان کا ریڈ لائن اسرائیل ہے امریکہ کے لیے، تو اس کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو اتنے دور سے جب وہ طیارے آئیں گے یا اتنے دور سے جب وہ موو کریں گے تو وہ ممکن نہیں ہوگا، لہٰذا بیسز انہوں نے مشرق وسطیٰ میں رکھے ہوئے ہیں، اور یہیں سے ان کو ہیلپ افغانستان کے لیے بھی ہوئی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا 20 سے زیادہ سال جو افغانستان کے اندر امریکہ کے رہے ہیں، تو مڈل ایسٹ ان کو ہر لحاظ سے سوٹ کرتا ہے، چاہے یورپ کے ساتھ معاملات ہوں، گرین لینڈس کے معاملات ہوں، ایران کا ہو، عراق کا ہو، سیریا کا ہو، افغانستان کو ہو، کسی اور ملک کے ساتھ معاملہ ہو، تو یہاں پہ یہ پریزنس امریکہ کی موجود ہے، ان کے فوجی یہاں موجود ہیں، ان کی یہاں پہ آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ سمندری موجودگی موجود ہے۔ لیکن یہاں پہ پھر ایک اور انٹرسٹنگ بات ہے کہ سمندری موجودگی سے آپ ایران کو بھی کبھی بھی ہلکا نہ لیجیے گا۔ ان کی جو فاسٹ بوٹس ہیں، ان کا جو یہاں پہ ابنائے ہرمز کو بند کرنے کی صلاحیت ہے، تو یہ دنیا کی جو 1/5 وہ جو ٹریڈ ہوتی ہے نا یہاں سے، تو وہ اس کو چوک کر سکتا ہے۔ کہاں سا بوٹس تو چلو بوٹس ہیں، لیکن جو سب سے بڑا بحری بیڑا دنیا کا ابراہیم لنکن وہ بڑا جدید ہے بھائی جان، ڈر لگتا ہے اسے۔ اچھا خان صاحب، ایک اور بات ہے کہ یہ اس مذاکراتی عمل کے دوران جو دوسرے دیگر ممالک ہیں، کون سا ملک ہے جو اپنا بڑا اہم رول ادا کر رہا ہے اس وقت اس مذاکرات میں، ایران ان دونوں فریقوں کے علاوہ؟ آپ دیکھیں نا اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ جو رول ہے وہ تو عمان گئی ہے نا، جس کی ثالثی میں یہ ہو رہے ہیں۔ جب مذاکرات شروع ہو رہے تھے تو اس وقت یہ پہلے بات سامنے آئی تھی، خبر سامنے آئی تھی کہ یہ ترکی کے شہر استنبول میں ہو گئے،
لیکن ایران نے بعد میں کہا کہ اس سلسلے کو وہیں سے شروع ہونا چاہیے جہاں سے یہ ٹوٹا تھا. اور یہ سلسلہ کہاں سے ٹوٹا تھا؟ جب اسرائیل اور ایران کی 12 روزہ جنگ ہوئی تھی، جب اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا تھا. تو اس وقت نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے بات چیت چل رہی تھی. لیکن اب وہ سلسلہ وہیں سے جو شروع ہوا تو یہ ایران کی یہ ڈیمانڈ مانی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ عمان کی سالسی مانی چاہیے. یعنی اس میں ترکی، پاکستان، سعودی عرب، قطر یا کوئی اور ملک UAE اس میں نہیں ہونا چاہیے. طریقے سے ایران نے یہ کنوے کیا امریکہ کو، اور امریکہ نے یہ بات مانی. پہلے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید اب ٹاکس نہیں ہو سکیں گی، لیکن پھر ٹاکس ہوئیں، ہم نے دیکھا. اور پھر دونوں اطراف سے اس کے اوپر پازیٹیو اسٹیٹمنٹس ہیں. امریکہ کی طرف سے بھی خود ٹرمپ نے کہا یہ اچھا آغاز تھا، اور خود عباس عراقچی نے بھی ان مذاکرات کو خوشائن قرار دیا تھا. تو اس لحاظ سے دیکھیں تو یہ مذاکرات کا جو عمل ہے، سفارتکاری کا عمل ہے، یہ ورک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. باقی ہم نے وہ آپشن تو ڈسکس کر ہی لیے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے یہ ورک نہ کرے تو پھر امریکہ کے لیے کیا ہارڈ چوائسز ہیں. لیکن ایک بات ہم جانتے ہیں کہ ایران کی کوشش ہوگی کہ یہ نیوکلیر پروگرام سے آگے یہ ٹاکس نہ جائیں اور کسی اور مدعے پہ نہ آئیں. امریکہ کی یہ کوشش ہوگی کہ یہ اس کی جو میزائل کی جو پروگرام ہے، میسل ٹیکنالوجی جو ہے، اس کے اوپر بھی بات ہو، اس کی رینج پہ بھی. کیونکہ امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ کم از کم اسرائیل کے لیے وہ خطرہ تو ضرور ہے، اور اپنے بیسس کے لیے خطرے ہیں جو مڈل ایسٹ کے اندر ہیں. تو تیسری جو بات امریکہ چاہے گا وہ یہ چاہے گا کہ جو پراکسیز ہیں، جو گروپس ہیں، مزاحمتی گروپس ہیں، ان کو مزاحمت کا محور بھی کہا جاتا ہے، ایکسس آف جو پار ہے اس کو بھی توڑنے کے لیے ریزسٹنس ہے. تو اس ریزسٹنس سے بھی اس کا ناطہ ایران کا ختم کرنے کے لیے وہ مذاکرات میں یہ پوائنٹ بھی شامل کیا جائے. لیکن یہ اس وجہ سے ناممکن نظر آتا ہے کیونکہ ایران اپنی ڈیٹرنس کو کیوں سرنڈر کرے گا، جو کہ جو میسل ٹیکنالوجی ہے وہ اس کی ڈیٹرنس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پراکسیز ہیں یہ ایران کے کنسٹیٹیوشن کا معاملہ ہے. اس کے کنسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ اینٹی کولونیلزم جو گروہ ہوں گے ایران ان کو سپورٹ کرے گا، چاہے وہ حزب اللہ ہو، چاہے وہ اوسی ہوں، چاہے وہ کوئی اور اس طرح کے جو گروپس ہیں جن سے امریکہ کو خطرہ محسوس ہوتا ہے، امریکہ کے خلاف وہ سرگرم ہے ریجن میں. لیکن ایران کی کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ حاصل ہے، اور ایران اس اگر سپورٹ سے پیچھے ہٹتا ہے تو وہ اپنے کنسٹیٹیوشن کی وائلیشن کرے گا، جو کہ کبھی ایران نہیں چاہے گا. تو اس وجہ سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ مذاکرات جوہری پروگرام کے اوپر ہی ہوں گے، اور یورینیم کی افزودگی کو اور کی جو انرچمنٹ ہے اس کو کم سطح پہ لے جانے کے لیے ایران کو راضی کیا جائے گا. لیکن اگر بہت زیادہ دباؤ بڑھایا گیا تو شاید کسی حد تک پھر جو میزل ٹیکنالوجی اس کے اوپر بات ہو، لیکن اس کے امکانات بہت ہی محدود ہیں. ہاں جی، آخری سوال کرنا ہے، سادہ سا سوال ہے. لوگ کہتے ہیں چائے کے اوپر بھی سادہ سوال کر رہے ہیں. ہاں چائے. سوال یہ ہے کہ لوگ ہمارے ہاں نا کانسپریسی تھیوریز بہت گڑتے ہیں. اچھا. وہ کہتے ہیں جی امریکہ بتا دیتا ہے ایران کو ہم حملہ کرنے لگے ہیں تو وہ ایران کو اپنا بندوبست کر لیتا ہے. اے ہون کوئی گونگلوں میں تو مٹی چاڑنے واسطے اگر مذاکرات کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایران کے لیے اتنی بڑی ڈپلائمنٹ کی گئی امریکہ کی طرف سے، ہاں جی، تو عزت بچانے کے لیے امریکہ کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے، یا مذاکرات کامیاب کر کے تو آپ کو لگتا ہے کہ واپس چلا جائے گا جو اتنا بڑا موومنٹ جو اس نے کی اتنی بڑی؟ دیکھیں ایک بات تو ہے نا کہ امریکہ کو فیس سیونگ تو ملی ہے، ایران نے مذاکرات کے لیے حامی تو بھری ہے. ایران نے یہ تو نہیں کہا، کیونکہ ایران کے اندر بھی آپ پتہ بڑی مضبوط ایک رائے موجود ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کی. لیکن جو وہاں پہ ماڈرن ذرا لوگ ہیں جن کا نقطۂ نظر مذاکرات اور سفارتکاری کی طرف رجحان رکھتے ہیں، جس میں خود عباس عراقچی بھی موجود ہیں، تو وہ انہوں نے مذاکرات کا رستہ اختیار کیا. تو مذاکرات کو ہونا ہی امریکہ کے لیے فیس سیونگ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو جہاں تک بات ہے ایران کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ایران نے مذاکرات کے رستے یا دروازے کبھی بند نہیں کیے. یہ امریکہ تھا جس نے ایران کے ساتھ کی ہوئی ڈیل کو اسکریپ کیا. یہ امریکہ تھا جس نے مذاکرات کے دوران اسرائیل کے حملوں کو نہیں روکا یا اسرائیل کو اشارہ کیا، اور اس نے مطلب جو بھی آپ اس کی انٹرپریٹیشن کریں. لیکن ایران کی یہ پوزیشن ہے کہ آئیں بات کریں، جو ہمارا نیوکلیر پروگرام ہے وہ پیسفل پرپسز کے لیے، جو ہمارا میزائل پروگرام ہے وہ ہمارے دفاع کے لیے ہے، جو ہمارا پراکسیز کو یا جو گروہ ہے مزاحمتی ان کو سپورٹ کرنے کا پروگرام ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ ریجن میں آزادی ہوئی. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے امریکہ ون ون سچویشن دونوں کے لیے اس طرح ہے کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے، خوش ہے اسی بات پہ کہ ان کے پریشر کی وجہ سے ایران مذاکرات کی میز پہ آ گیا، اور ایران اس لیے خوش ہے کہ اس نے کہا کہ کسی تیسرے فریق کی ضرورت نہیں ہے اور اپنی مرضی سے ہی جہاں مذاکرات چاہ رہا ہے وہاں مذاکرات بھی کر رہا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں ایسے؟ بات ہے، بہت اچھا کنکلوژن آپ نے نکالا ہے. اب اس سے پہلے آپ کی چائے ٹھنڈی ہو چودھری صاحب، مذاکرات ہوتے رہیں گے، چائے کبھی کبھی سامنے آتی ہے. اجازت دیں جی، شکریہ خان صاحب، اللہ حافظ.